اور کسانوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو یہ کاوش تھی کسان کارڈ کی، اس میں 99% ریکوری ہے. جو 300 بلین کا انٹرسٹ فری لون دیا گیا، اس کے اندر جو ریکوری ہے وہ 99% ہے. ہائیسٹ ایور ریکوری آف اینی لون پروگرام الحمدللہ. اسی طرح 31,000 ٹریکٹرز 2 سال میں دیے گئے. اور اگر میں پچھلے 20 سالوں میں دیکھوں جو اسکیم میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ہی شروع کی، پاکستان شروع کی، ان 20 سالوں میں 10,000 ٹریکٹر دیے گئے اور پچھلے 2 سالوں میں 31,000 ٹریکٹرز کسانوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے. ٹوٹل جو حجم ہے اس وقت لائف سٹاک اور ایگریکلچر کا، جس میں لائف سٹاک کارڈ ہے 45,000 فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ دیے گئے. اس میں اس سال جو سب سے کمال چیز ہے وہ ڈسپینسریز ہیں، موبائل ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز ہیں لائف سٹاک کے، جو اس سال قائم کیے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر مال، ایگری مال جس کو کہتے ہیں، جہاں ایک چھت کے نیچے تمام انپوٹس، مشینری اور ٹیکنیکل اسسٹنس اور ریسرچ جہاں فارمرز کو دی جاتی ہے، اسی طرح لائف سٹاک کی جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ان ہاسپٹلز اور ان موبائل ڈسپینسریز اور اس میں انویسٹ کیا گیا ہے، اور ایگری مالز بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسی طرح جو 9 ڈیزیزز کی فری کمپارٹمنٹس ہیں، یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے لائف سٹاک کی زونز بنائے جائیں. تو اس کو پہلی دفعہ 9 ڈیزیزز کی کمپارٹمنٹس، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسپورٹ کی سرٹیفیکیشن ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے، تاکہ پنجاب سے جو میٹ ہے اور ڈفرینٹ جو لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ ہے اس کو یہ انشور کرے گا. اور اس پہ بھی بھرپور طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے، اور اس اسکیم کو ایڈ بھی کیا گیا ہے. تو ٹوٹل 116 بلین کے ساتھ ایگریکلچر اور لائف سٹاک جو ہے اس کا حجم ہے اس بجٹ کے اندر. اور اسی طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکوا کلچر، جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں، شرمپ فارمنگ کے اوپر کام ہوا، اور پچھلے سال تقریباً 35 ارب اور اس سال 60 ارب پیوٹ کے اندر بھی، جو کہ پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی ٹرانسفارمیشن کا منصوبہ ہے. اور اس کے علاوہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں شرمپس اور فشریز کی مد میں یہ پیسے رکھے گئے ہیں. پہلی دفعہ شرمپ فارمنگ کو پنجاب میں متعارف کرایا گیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 5500 ایکڑ کے اوپر شرمپ فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس جولائی کے اندر مکمل ہو جائیں گے. اور وہ منصوبہ بھی جو فارمرز ہیں ایکوا کلچر کے، ان کے ساتھ مل کر، لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری فل جو پروڈکشن چین ہے، جو ویلیو ایڈیشن چین ہے شرمپ فارمنگ کی، وہ اس کے اندر، اس منصوبے کے اندر موجود ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ، جس کا میں نے پہلے ذکر کر چکی ہوں، اس میں اس دفعہ ای ٹرانسپورٹ کو، الیکٹرک وہیکل کو، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پیٹرول وہیکلز کے اوپر پابندی ہے. اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ای وہیکلز اور ہائیبرڈ کی پروکیورمنٹ کرتی ہے. اسی طرح 1100 بسز 95 بلین روپیز کے ساتھ، جس میں سے 612 بسیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اس وقت چل رہی ہیں. اور جو چارجنگ ڈیپوز تھے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا منفرد ایریا تھا جس میں پہلے کبھی کام نہیں ہوا، تو پورا جو چارجنگ کا انفراسٹرکچر تھا، اس کا پورا ایکو سسٹم تھا، وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ تھا. اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس پورے ویژن کے مطابق جو ای موبلٹی کا ہے وہ اس میں شامل ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے اس وقت گجرانوالہ میٹرو اور فیصل آباد میٹرو کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو 62 بلین گجرانوالہ میں اور 80 بلین جو ہے فیصل آباد میں میٹرو کی انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے. 5.4 بلین کے ساتھ 1100 ای ٹیکسیز کا منصوبہ جو ہے وہ اس دفعہ متعارف کرایا جائے گا. یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کل کافی اس بات پہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ لاہور کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہے. تو جتنے اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بالکل پہلی دفعہ بغیر کسی تقسیم کے کہ ساؤتھ پنجاب کیا ہے، سینٹرل پنجاب کیا ہے اور نارتھ پنجاب کیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بارہا یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے لیے ایک پنجاب ہے. اور اگر بسیں آئیں گی، ستھرا پنجاب ہوگا، پی ڈی پی ہوگا، یا کچے کا آپریشن، جو ایک تاریخی آپریشن ہوا پنجاب کے اندر. پہلے ملٹری آپریشنز بھی ہوتے تھے، پولیس کے آپریشن بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں نو گو ایریاز بن جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچے کے ایریا میں نہ صرف ایک آپریشن ہوا جس نے وہاں کی لا اینڈ آرڈر اور وہاں جتنے ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ عناصر تھے ان کو ختم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
جو ایک ترقی کا گیپ تھا اس کو کچے کے علاقے میں مکمل کیا گیا، اور تقریباً 55 ارب کا یہ پورا منصوبہ ہے، جس میں اس وقت جو ایلوکیشنز ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ پرووائڈ کی گئی ہیں 6 بلین کے ساتھ، اور ایک الگ 5 بلین کا بلاک ہے جو صرف کچا کے ایریا میں ہے۔ باقی جو جتنے پروجیکٹس ہیں پنجاب کے وہ یکساں طور پر تمام پورے صوبے کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک تفریق کی لائن کھینچنے کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے اعداد و شمار ہیں تقریباً 28 سے 30% ساؤتھ پنجاب کا اس جو بجٹ ہے ADP ہے اس کا شیئر بنتا ہے، اور وہ بھی تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے بڑا جو منصوبہ 100 بلین کے ساتھ، کیونکہ پنجاب کی اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان ہے، اور اس میں سب جو نوجوانوں کے لیے اس بجٹ کے اندر جگہ رکھی گئی ہے۔ پہلی دفعہ 100 بلین کے منصوبے کے ساتھ یوتھ پروگرام جو ہے اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز، جس میں لائف سٹاک، ایگریکلچر، اسکل ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ٹیگنگ کر کے نیکسٹ پلیز، یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر ہائر ایجوکیشن، انڈسٹری، اسپورٹس، انفارمیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، لائف اسٹاک، ٹورزم، ویمن ڈیولپمنٹ، ایمرجنسی سروسز، اس سب میں یوتھ کی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کو متعارف کرایا گیا ہے اور یوتھ کو مین اسٹریم کیا گیا ہے۔ اسموگ جو کہ آپ سب کو معلوم ہے، ایئر کوالٹی پورے پنجاب میں جس طرح اس کے اوپر کام ہوا، کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر کام ہوا، اور اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسموگ میں پہلے ہمیشہ 3 مہینوں میں اس کی مینجمنٹ ہوتی تھی کہ آپ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس بند کر دیں، اسکول بند کر دیں،